کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا ٹائم ہے، لمحہ فکریہ ہے، یا خوش ہونے کا ٹائم ہے؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک رکھنا ہے۔ آپ نے میرے ولاگ کو پورا دیکھنا ہے، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کرنا ہے۔ آپ نے میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے یہ خوش ہونے کا ٹائم ہے یا لمحہ فکریہ ہے؟ میرے خیال سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ خوش ہونے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا رویہ یا پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ نہیں ہے، یہ بیانیہ کسی اور کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو بیانیہ بنا جب عمران خان کی حکومت گئی، اس وقت سے اس وقت عمران خان نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میری اس حکومت کو امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج کے ذریعے اس حکومت کو ختم کیا گیا ہے۔ تو آج کیسے عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف پھر آج کیسے اسی بات کے اوپر خوشیاں منا سکتی ہے کہ رچرڈ گرنیل نے فری عمران خان کی ٹویٹس پہ ٹویٹس کر دی۔ پٹواریوں نے اگر کوئی ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے اس کے اوپر دوبارہ سے فری عمران خان لکھ دیا، بلکہ ایک بیانیہ بنایا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ یہ رچرڈ گرنیل کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ شہباز گل کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ تو اس کا بھی اس چیز کو بھی اس نے خود واڑ کے رکھ دیا، جیسے وہ کہتے ہیں پروگرام تو بڑھ گیا، کہ اس نے ایک لائیو اپنے ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر اس نے عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، بلکہ حقیقی آزادی کا بھی اس نے مطالبہ کر دیا۔ کیا تحریک انصاف کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے یا تحریک انصاف کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم کس بیانیے سے نکل کر کس بیانیے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جینین بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا بیانیہ تھا رجیم چینج سے لے کر آج تک۔ ان کا بیانیہ یہ تھا، عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یہ تھا کہ جناب یہ جو معاملات ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ اس کو امریکہ کے کہنے پر جو ہے معاملات خراب ہوئے تھے اور میری حکومت کو گرایا گیا تھا۔ تو آج کیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بیانیہ بنائے گی کہ ہم رچرڈ گرنیل نے فری عمران خان کا نعرہ لگایا ہے، فری عمران خان کی حقیقی آزادی کا نعرہ لگا دیا ہے؟ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا رچرڈ گرنیل اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہا ہے یا رچرڈ گرنیل کسی کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہیں کسی اور جماعت کی لابنگ نے اسے تو نہیں کہا کہ فری عمران خان کا نعرہ لگاؤ، تاکہ تم فری عمران خان کا نعرہ لگاؤ گے تو جو عمران خان کا بیانیہ تھا امریکہ کے متعلق وہ بیانیہ بڑھ جائے گا، وہ بیانیہ ختم ہو جائے گا، عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اس وقت پاکستان کی عوام ہے، وہ عمران خان کے ساتھ دو وجوہات کی بنا پر لگی ہوئی ہے۔ ایک وجہ ہے کہ اس نے امریکہ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا، اور دوسری وجہ جو ہے وہ میرے آقا کریم وجہ تخلیق کائنات حضرت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، بلند کرنا، ان کا ذکر بلند کیا۔ کہاں پر؟ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر عمران خان نے جس طرح سے یہ بیانیہ بنایا تھا، یہ عمران خان نے کھڑے ہو کر وہاں پر جس طریقے سے یہ ساری گفتگو کی تھی،
میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اوپر، تو وہ یہ دو وجوہات ہیں کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، نہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ۔ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، یہ تحریک انصاف کے ساتھ عوام نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے پیچھے نہیں ہے، ماں سوائے یہ عمران خان کے پیچھے ہے۔ اور عمران خان کے پیچھے ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک جو میں نے آپ کو بتائی امریکہ کی، دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی جو میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اس نے بیان کی، اور ساتھ میں اس نے جو اسلامو فوبیا ڈے جو 15 مارچ کو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اس کو منوایا۔ اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باقی چیزیں ہیں جیسے لنگر خانہ ہے، صحت کارڈ ہے، یہ سارے معاملات ہیں، مگر ان کی ریشو بہت کم ہے۔ جو بڑی ریشو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ دو وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ کون ختم کروا رہا ہے؟ یہ کہیں کسی اور جماعت کی لابنگ تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے اس بیانیے کو ختم کروانے کے لیے عوام جو عمران خان کے ساتھ ہے اس کو عمران خان سے بدظن کروانے کے لیے کہ دیکھو امریکہ نے عمران خان کو رہائی دلوائی ہے تو کیوں، یہ تو امریکہ کے خلاف تھا اور آج امریکہ ہی اس کو رہائی دلا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رجیم چینج امریکہ کے کہنے پر نہیں ہوا، امریکہ نے رجیم چینج نہیں کروایا۔ یہ سارا بیانیہ بن رہا ہے میرے بھائی، اس بیانیے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہے ہیں یا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ میرا کام ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا، میرا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن دینا، میرا کام ہے ہر اینگل سے سوچنا اور وہ سوچ کر آپ لوگوں تک پہنچا دینا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس چیز کو دیکھنا ہے، کس نظریے سے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے، کس نظریے سے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ نہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ ہی امریکہ کے اوپر ریچرڈ گرنیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ کے اوپر۔ یہ انتہائی اہم ترین ولاگ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ انتہائی اہم ترین بات تھی۔ بے شک اس نے آج دوبارہ سے حقیقی آزادی کا ایک نعرہ لگایا ہے ریچرڈ گرنیل نے۔ ریچرڈ گرنیل تو آلریڈی آزاد ہیں، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ نعرہ لگانے کی؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا سیریس اور اتنا پرسنل ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ عمران خان کے عمران خان کی فیور میں ٹویٹس پہ ٹویٹس کرتا جا رہا ہے؟ جو مخالفین ہیں عمران خان کے، ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتا ہے، اوپر پھر فری عمران خان لکھ دیتا ہے۔ جیو نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پڑ گئے، جیو کو بھی، کیونکہ جیو کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ امریکہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پڑ گئے۔ یہ ساری باتیں ذہن نشین رکھیں، یہ ساری باتیں جیو کا بھی ایک ٹویٹ جو ہے اس نے ری ٹویٹ کر کے اس کے اوپر دوبارہ سے فری عمران خان لکھ دیا۔ کیوں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ عمران خان کی یا پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں بات جا رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ بات جا رہی ہے؟ آپ سب کو میری طرف سے قائد اعظم کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔